دنیا کا ایک بہت بڑا باکسر، ورلڈ چیمپئن بندہ، اس کی زندگی میں نہ دولت کی کمی تھی، نہ شہرت کی کمی تھی، نہ نام، نہ پیسہ، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں ایک دن اچانک اس کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکرا گئی۔ سر اس اذان کی آواز میں اتنی کشش تھی، اتنا خوبصورت لہجہ تھا اس اذان کا نا، کہ اس ورلڈ چیمپئن نے جیسے وہ اذان کی آواز سنی، اسے اتنا سکون ملا نا کہ وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اور آج دنیا اسے محمد علی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ ایک اذان کی آواز سے بندہ اتنا سکون اس کو ملا کہ وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ لیکن آج ہماری آپ کی مسجدوں سے جو اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، ابھی حکومت کی طرف سے جب یہ پابندی لگی نا کہ تم اپنی مسجدوں سے یہ لاؤڈ اسپیکر اتارو، یا پھر اگر تمہیں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینا ہے تو بہت سلو آواز میں، ہلکے وائلوں میں اذان دو، کیونکہ تمہاری اذان کی آوازوں سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے، ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اذان کی آواز جو سکون کے لیے ہے، جو سکون انسان کو عطا کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سر جب اس طرح کے پرشاسن کی طرف سے یہ حکم نامہ آیا نا، حکومت کی طرف سے، تو آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی، اور میرے دل میں تو عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ میں اپنے رب سے عرض کرنے لگا کہ میرے مالک، کیا اب ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ جو ہم پنج وقتہ اپنی مسجدوں سے تیرا نام بلند کرتے تھے، جو اذان دیتے تھے، اس اذان کی سعادت سے بھی ہم محروم کر دیے جائیں گے؟ تو ہم سے یہ نعمت بھی، اپنے ذکر کی توفیق بھی چھین لے گا؟ عجیب عجیب خیالات دل میں آ رہے تھے۔ اچانک دل کے گوشے سے پھر ایک اور آواز اٹھی، اور جیسے لگا کہ کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تمہاری مسجدوں کی مناروں سے جو اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، سچ بتاؤ، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا ہوں، مسلمانوں میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس اذان کی آواز کو 2-3 منٹ کی جو اذان ہوتی ہے، وہ سارا کام دھندہ اپنا چھوڑ کر کے سکون سے بیٹھ کر کے وہ 2-3 منٹ کی اذان کی آواز سنتے ہوں؟ کون سنتا ہے؟ اور دوسری بات، کیا وہ اذان کی آواز تمہاری مسجدوں کی وہ سننے کے قابل ہوتی بھی ہے؟ معاف کیجئے گا میرے بھائی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس پر کوئی ٹپڑی تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنی حقیقت ضرور ہے کہ جب ہماری مسجدوں سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو اکثر مسلمانوں کو تو اس سے مطلب نہیں ہوتا، وہ بالکل اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کب اذان شروع ہوئی، کب ختم ہوئی، ان سے کوئی مطلب نہیں۔ اور جو بیچارے تھوڑے بہت دیندار ہوتے ہیں، جو سنتے بھی ہیں اذان کو نا، تو وہ بھی اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ اذان کب ختم ہوگی۔ سر آج ہم نے اپنی مسجدوں کو تو بہت خوبصورت بنایا، اس کی دیواروں کو تو بہت سجایا، بڑے بڑے قیمتی پتھر اور ٹائلز لا کر کے اس پہ لگائے، مسجدیں ہم نے بڑی خوبصورت بنا دیں، لیکن ان مسجدوں کے مصلے اور مسجدوں کے منارے سے جو اٹھنے والی آواز ہے نا، ہم نے ان کو اتنی بھونڈی اور اس قدر معذور بنا دیا ہے نا میرے بھائی، کہ آج غیر تو غیر، خود مسلمان بھی وہ آواز سننے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، معاف کیجئے گا۔ آج ہم صرف ہندوستان کی بات نہیں کرتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، سارے ہمارے جو بر صغیر کے علاقے ہیں نا، آپ ان کی مسجدوں کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیجئے، اکثر و بیشتر مسجدوں کے جو مؤذن ہیں، معاف کیجئے گا، میں بڑی معذرت کے ساتھ زبان تھام کر کے لفظ بول رہا ہوں، اکثر و بیشتر مسجدوں کے ہمارے مؤذن وہ لولے لنگڑے اپاہج قسم کے زیادہ تر آپ کو ملیں گے، یا پھر وہ اتنے ضعیف ہو چکے ہوں گے، اس قدر لاچار ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کام کے نہیں بچتے نا، تو ہم انہیں اپنی مسجدوں کا مؤذن بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ اسلام کا بڑکپن ہے کہ جنہیں دنیا نہیں پوچھتی، جن کو دنیا ٹھکرا دیتی ہے،
اسلام ان کو بھی اپنے دامن میں پناہ دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائی کیا ضرورت ہے کہ ایسے معذور قسم کے لوگوں کو کہ جن کے الفاظ بھی برابر نہیں ادا ہو پا رہے ہیں، جن کی آواز بھی برابر نہیں نکل پا رہی ہے، جن کا تلفظ تک ٹھیک نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کو اذان اور امامت پر ہی لگائیں؟ یار آپ ان کے لیے کوئی روزگار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کوئی اور بھی کام لے سکتے ہیں، ان کو اور بھی کسی خدمت پہ لگا سکتے ہیں یا اور کسی بہانے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ ان سے امامت ہی کروائی جائے اور اذان ہی دلوائی جائے؟ میرے بھائی ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے، لیکن اس خوبصورتی کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی دلیل، اس کی شناخت اور اس کا پروف کیا ہے؟ دنیا ہمارا قرآن آ کر کے پڑھ کر کے ہمارے اسلام کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگائے گی۔ کوئی بھی غیر مسلم ہمارے نبی کی تعلیمات کو، آپ کے ارشادات کو اور آپ کی احادیث مبارکہ کو آ کر کے پڑھ کر کے وہ اسلام کے حسن کو جاننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ سر یہ دنیا کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے؟ یا ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ سر ہمارے آپ کے تعلق سے آج میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے سماج میں اتنی بدگمانیاں پھیلا دی گئی ہیں اور ہمارے آپ کے تعلق سے اتنی نفرتیں بو دی گئی ہیں کہ کوئی بھی غیر مسلم اب ہماری مسجدوں میں آ کر کے یہ نہیں دیکھے گا کہ ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے اور ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے، اس کا ایک چھوٹا سا پروف، ایک چھوٹا سا آدھار کارڈ یہ 5 وقت ہماری مسجد کے مناروں سے اٹھنے والی یہی اذان کی آوازیں ہیں۔ سر اگر یہ اذان کی آوازیں خوبصورت ہیں نا تو دنیا خوبصورتی کے پیچھے بھاگتی ہے اور فطرتاً انسان کو خوبصورتی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ تو اسلام کی خوبصورتی یہ مسجد کے مناروں سے اٹھنے والی آواز سے جھلکے گی۔ اگر یہ آواز ہماری آپ کی خوبصورت ہے نا تو دنیا سمجھے گی کہ اسلام بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر یہ آواز معذور ہے، بھونڈی ہے اور سننے کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ کہتے رہیے صرف کہ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے۔ میرے بھائی اذان میں تاثیر پیدا کرنا اور اذان کو سنوارنا، بنا سنوار کر کے خوبصورت لہجے میں اذان دینا کیوں ضروری ہے؟ اس کی حکمتیں ہمارے علماء نے بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جب مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مارکیٹوں میں، بازاروں میں، آفسوں میں، اداروں میں وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، کاروبار میں لگے ہوتے ہیں اور سامنے والا بندہ انہیں دنیا کی پٹی پڑھا رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت جلد کنونس ہو جاتے ہیں اور وہ بس ایگری کرنے ہی والے ہوتے ہیں، اتنے میں مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ دیکھ میرے بندے گھبرانا مت، ڈرنا مت، بے ایمانی مت کرنا، 2 نمبری مت کرنا اور یہ کرسی اور یہ عہدے والوں سے بالکل خوف زدہ مت ہونا۔ یاد رکھ تیرا اللہ سب سے بڑا ہے اور اس دنیا میں اس کے سوا کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جیسے اس بندے کے کانوں سے یہ اذان کی آواز ٹکراتی ہے، سر اس کا اس بندے کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے اور اس سے اس بندے کو ایسی ہمت ملتی ہے، ایسا حوصلہ ملتا ہے کہ اگر وہ باضمیر کوئی انسان ہوتا ہے نا، وہ فوراً غلط چیزوں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اور اگر کوئی اسے دھمکا رہا ہوتا ہے، ڈرا رہا ہوتا ہے، خوف زدہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کی آواز اس بندے کو حوصلہ اور ہمت دیتی ہے اور وہ دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، آپ کو ہماری پرانی تہذیب، اپنا پرانا بچپن کا زمانہ یاد کیجئے۔ یار وہ پرانی تہذیب، ہماری وہ کلچر کتنا خوبصورت تھا۔ آج تو ماڈرن دکھنے کے چکر میں ہم نے سب کچھ گنوا دیا، سب کچھ کھو دیا۔ لیکن پہلے زمانے میں نا میرے بھائی، ہم لوگ شرارتیں کر رہے ہوتے تھے، بدماشیاں کر رہے ہوتے تھے، جھگڑا کر رہے ہوتے تھے، کھیل کود رہے ہوتے تھے، یا پھر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھیں اور اتنے میں مسجدوں سے اذان کی آواز بلند ہوتی تھی تو فوراً ہماری مائیں بہنیں وہ سارا کام دھندا چھوڑ کر کے خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتی، اپنے سروں کو ڈھانک لیتی
اور ساتھ ہی ساتھ ہم بچوں کو بھی وہ تنبیہ کرتی کہ چپ جاؤ اذان ہو رہی ہے. لیکن میرے بھائی بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں آج کہنا پڑتا ہے کہ آج اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا ریل دیکھنا بند نہیں ہوتا ہے. اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہم فیس بک واٹس ایپ چلانا بند نہیں کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارا کامیڈی شو نہیں بند ہوتا ہے. اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہمارا ٹیلی ویژن میچ دیکھنا بند نہیں ہوتا ہے. آج ایک پوری نسل میرے بھائی ایسے ہی وہ بڑھ پڑ رہی ہے اور جوان ہو رہی ہے جن کو اذانوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. نہ وہ اذان کی قدر جانتی ہے اور نہ ہمارے گھروں میں اسے اذان کی قدر و عظمت کوئی بتانے والا ہوتا ہے. جیسے وہ شرابی ہوتا نا, وہ شراب کی بوتل لیے بدمست کسی نالے میں سڑکوں پہ پڑا رہتا, اسے کسی چیز کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے. ایسے آج اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری یہ نئی جنریشن موبائل لیے پڑی رہتی ہے, اسے بالکل اذان کی آواز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, بالکل احساس نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر اس نسل کو آپ دوبارہ اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دلوں میں اللہ رسول کی اذان کی عبادتوں کی قدر و عظمت بٹھانا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں اپنی مسجد کی اذانوں کو خوبصورت بنانا ہوگا. اس کے لہجے میں وہ تاثیر اور وہ امنگ پیدا کرنی ہوگی کہ جیسے یہ آواز ہمارے آپ کے کانوں سے, ہمارے بچوں کے کانوں سے ٹکرائے, اس میں کشش اتنی ہو, اس میں اٹریکشن اتنا ہو اور اس میں خوبصورتی اتنی ہو کہ وہ سب کچھ اپنا کام دھندہ چھوڑ کر کے سکون کے ساتھ یہ اذان سننے کے لیے بیٹھ جائیں. کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں جو یہ 5 وقتہ اذانیں ہوتی ہے نا میرے بھائی, ہمارے اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں اور جو ارکان ہیں, اسلام نے جو حکم دیا نا میرے بھائی, ایک ایک حکم میں ہزار حکمتیں پوشیدہ ہیں. ایک ایک حکم میں اور اس کی تہ میں جاؤ نا, تب ہمیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ اسلام نے جو ہمیں آپ کو تعلیم دی ہے, جو حکم دیا ہے, اس کے پیچھے انسانیت کی کتنی بھلائی چھپی ہوئی ہے. کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ میں جو 5 وقتہ اذانیں دی جاتی ہیں, ہمارے یہاں تو کچھ مطلب نہیں ہوتا ہے, بس جیسے تیسے مائک کھولے, ٹن ٹن کیے اور شروع ہو گئے پاں پاں. یہ اذان کی وہ کان پہ ہتھوڑے برسا رہے ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ میں باقاعدہ یہ 5 وقتہ جو اذانیں ہوتی ہیں, ہر وقت کے ایک ایک اذان کا ایک ایک الگ الگ اپنا لہجہ اور ایک انداز ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے نا, فجر میں انسان نیند میں ڈوبا ہوتا ہے, اور نیند میں ڈوبے ہوئے انسان کو آپ اچانک آ کر کے جگا دیں, ہاں کر کے, تو وہ کیا ہوگا, چھونک کر کے اٹھ جائے گا اور پھر وہ آپ پر غصہ بھی کرے گا, ہو سکتا ہے ڈانٹ بھی دے, مار بھی دے. تو اس لیے فجر کی اذان نا اس لہجے میں دی جاتی تھی, اس انداز سے دی جاتی تھی جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ بچہ سو رہا ہو اور ماں اسے جگانے جائے, تو ماں کتنے لاڈ سے کتنے پیار سے اسے جگاتی ہے کہ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ بیٹا اٹھ جاؤ. اس طرح مطلب ایک انداز ہوتا ہے, دیکھو اٹھے نہیں, اٹھو جلدی, اٹھو اٹھو اٹھو, اس طرح کر کے. تو ایسے ہی وہ فجر کی اذان بھی ہوتی تھی اسی لہجے میں, اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ کھینچ کر کے, وہ میں پورا پریکٹس کر کے اس کو دیکھ, میں نے سنا. ایک کوچ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی بڑے اچھے ہیں, سمیر صدیقی صاحب. میں نے ان کی یہ باتیں سنی تو مجھے بہت اچھی لگیں اور یہ میرے دل کی آواز تھی, اس لیے میں نے سوچا کہ ان کی یہ بات آگے شیئر کی جائے اور نقل کر کے آگے بڑھائی جائے. تو انہوں نے اس میں یہ اذان بھی سیٹ کی بتائی ہے کہ جو وہ کس انداز سے وہ فجر کی اذان ہوتی تھی. اسی طرح جب ظہر کا وقت آتا تھا تو چونکہ صبح سے لے کر دوپہر تک بندہ اپنے کام کاج میں دھندے میں لگا رہتا تھا, تو کرتے 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 تھوڑا سا اس کا حوصلہ پست ہونے لگتا تھا, ہمت ڈاؤن ہونے لگتی تھی. تو ظہر کی اذان میں نا وہ اس انداز سے دیتے تھے کہ اس میں ایک حوصلہ, ایک جذبہ اور ایک امنگ اس میں چھپا ہوتا تھا کہ اس کو سن کر کے بندے کو ایک اندر جوش پیدا ہو اور ہمت ملے, حوصلہ ملے اس کو. اس انداز سے وہ ظہر کی اذان دی جاتی تھی. اور پھر جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو عصر کا وقت وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ بھئی اب کام دھندہ کمپلیٹ ہوا
اور اب مارکیٹ سے ہمیں اپنے گھر واپس جانا، اپنے گاؤں جانا ہے، شہر جانا ہے، تو دن بھر بندے نے کیا کمایا، کتنی کمائی دھندا کر کے اس نے کیا حاصل کیا، وہ سب اس کے بعد پھر چونکہ گھر جا رہا ہے اس کی ایک خوشی ہے، تو اس تمام جذبے کو ذہن میں رکھ کر کے پھر اذان دی جاتی تھی اور اس کا ایک لہجہ اپنایا جاتا تھا کہ جس میں ایک خوشی اور ایک اپنے کاموں پر فتح کے مطلب اس پہ جذبات غالب ہوتے تھے۔ اور پھر جب مغرب کا وقت ہوتا تھا تو ابھی بندہ کام کاج کر کے گھر واپس آیا ہے اور پھر ابھی لوگ مل رہے ہیں، بچے ہیں، فیملی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر عبادت کا بھی وقت ہو رہا ہے، تو یہ وقت بڑا مختصر ہوتا تھا، تو اس وقت اذان بھی بڑی جلدی جلدی سے دی جاتی تھی، تو اس سے لگتا تھا کہ ہاں یہ وقت بڑا مختصر ہے اور جلدی چلو، جلدی نماز پڑھو اور پھر آؤ گھر واپس آ کر کے لوگوں سے بات چیت کر کے کھانا پینا اپنا کمپلیٹ کرو۔ اور پھر آخر میں جب عشاء کی اذان ہوتی تھی، کہتے ہیں اس اذان میں اس کے لہجے میں اتنا درد ہوتا تھا، اتنا کرب ہوتا تھا اور اسی تڑپ ہوتی تھی نا، چونکہ یہ آج کے دن کی آخری اذان ہوتی تھی اور بندہ آج کے دن کی آخری نماز کی تیاری میں ہوتا تھا، پتہ نہیں آج نماز پڑھ کر کے سوئے تو صبح آنکھ کھلے کہ نہ کھلے۔ اس لیے یہ اذان، آخری اذان، اس درد و کرب کے ساتھ اور اس جو ہے پر اثر لہجے میں دی جاتی تھی کہ بندہ اسے سنتا تھا تو اس کے اندر خوف الہی اور خشیت کا جذبہ پیدا ہوتا، اور اسے آج پورے دن بھر اس نے کیا کیا، کتنوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی، بےایمانی کی، کسی کے ساتھ چیٹنگ بازی کی، کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا، وہ سب کچھ یاد آنے لگتا۔ اور جب بندہ یہ نماز پڑھتا نا تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے نماز کے ساتھ ساتھ وہ توبہ بھی کر کے اپنے بستر پہ سوتا تھا۔ یہ لہجوں کی تاثیر ہوتی تھی، زبان کا وہ اثر ہوتا تھا۔ لیکن آج شاہد سادی کے پاس جبے تو بڑے خوبصورت ہیں، ٹوپیاں بڑی اچھی لگاتا ہے، لیکن لہجوں کا اثر کھو بیٹھا ہے۔ آج ہمارے یہاں مسجدیں بڑی عالی شان بنا لی گئی ہیں، اس کے در و دیوار کو بڑا اچھے طریقے سے سجایا گیا ہے، بڑے خوبصورت ٹائلز اور قیمتی پتھر لا کے لگا دیے گئے، لیکن مسجدوں کے مصلے سے جو اٹھنے والی آواز ہے، مسجدوں کے مناروں سے جو بلند ہونے والی آوازیں ہیں، یار ہم نے ان کو اتنی بھونڈی بنا لی ہیں کہ آج غیر تو غیر خود اپنے بھی ان آوازوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن تو اس انداز سے ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، اللہ کی پناہ، وہ کہتے نہیں کہ قرآن کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو قرآن کا انہیں ثواب اور ان کو برکتیں اور فیضان حاصل ہونے کے بجائے خود قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ آج یہی ہماری اکثر مسجدوں کا حال ہے میرے بھائی، کہ ہمارے ائمہ کو صحیح سے قرآن تک پڑھنا نہیں آتا ہے، اور اذانیں اتنی معذور ہو چکی ہیں کہ وہ کان پہ ہتھوڑے برسا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، خاص طور پہ یہ جو متولی ہیں، بہت ساری ایسی مسجدوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کے مسجدوں کے کھاتے میں لاکھوں لاکھ، کروڑوں کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہیں ان آوازوں کو خوبصورت بنانے پہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایسے مسجدوں کے یہ ذمہ داران اور متولی یاد رکھیں کہ یہ جو پیسہ تم نے مسجدوں کے کھاتے میں نا فالتو کا جمع کر کے رکھا ہے، اور انہیں اسلام کے اس حسن کو اور اس خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے نہیں خرچ کر رہے ہو، یہ جو تم 1000-2000 کا مؤذن ڈھونڈتے ہو نا، سستا امام جو تمہیں چاہیے، یاد رکھو مر کے قبر میں پہنچو گے نا تو اللہ کے سامنے تم جواب نہیں دے پاؤ گے اس کا۔ اس لیے بہت ضرورت ہے میرے بھائی اس وقت کہ جب ہر طرف ہمارے آپ کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں، نفرتیں عام کی جا رہی ہیں، اور ہمارے آپ کے تعلق سے الٹے سیدھے تبصرے ہو رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ ان آوازوں کو خوبصورت کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ اور یہ پکی بات ہے میرے بھائی کہ جس دن کوئی غیر مسلم، خواہ وہ کتنا بھی ہٹ درم ہو، کتنا بھی بڑا ضدی ہو، نفرتی ہو، اگر اس نے توجہ سے ایک مرتبہ بھی ہمارے مسجدوں کے مناروں سے اٹھنے والی ان خوبصورت اذانوں کو سن لیا تو ان اذان کی آوازوں سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے گا، کیونکہ اس کو سکون جو اتنا ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی آپ خدا کے واسطے اس طرف توجہ دی جائے اور کوشش کر کے معقول تنخواہیں دے کر کے
معقول تنخواہ کا مطلب آج لوگ سمجھتے ہیں 10,000 15,000 20,000. یہ معقول تنخواہ نہیں ہے آج کے اس دور میں. میرے بھائی آپ دیکھو نا، ایک چھوٹی سی کمپنی ہوتی ہے یار اس کمپنی کا جو چپراسی ہوتا ہے آج کے اس دور میں 40-50 ہزار. عام طور پہ ان کمپنیوں کے چپراسیوں کی یہ تنخواہ ہے. اور اللہ کے گھر کا امام تمہیں چننا ہے، اللہ کے گھر کا مؤذن تمہیں چننا ہے، اور تم چاہ رہے ہو کہ 10-15 ہزار میں ہمیں بہترین مؤذن اور بہترین امام مل جائے. خدا کے واسطے آپ تنخواہوں کی فکر مت کیجئے. بہترین بڑھا چڑھا کر کے معقول تنخواہ دے کر کے اچھے قراء جو خوبصورت لہجے میں، اچھے لہجے میں قرآن پڑھتے ہوں اور اچھے انداز میں، بہترین آواز میں جو اذان دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، انہیں امامت اور اذان دینے کے لیے لگائیے. تنخواہوں کی فکر آپ مت کیجئے. اللہ کا گھر ہے، آپ کوشش کیجئے، اللہ اس کے لیے راستے کھولے گا، اس کا انتظام کرے گا. بس ہماری آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہم اچھے افراد ڈھونڈیں، اچھے امام، اچھے مؤذن ڈھونڈیں. اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.